السلام علیکم کاشف بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ کرے اپنی ہمیشہ اپنی زبان میں وہ رکھے آپ کو۔ آج کے لیے میرا ایک سوال آپ سے کہ میں نے کئی بار اور لوگوں سے بھی کر لیا کہ میں نہیں چاہ رہی تھی کہ آپ کو میں زیادہ وہ کروں، کیونکہ مجھے پتا آپ بہت مصروف ہو چونکہ آپ کا کام اتنا نایاب ہے نا کہ پھر میں اس میں چھیڑنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں جواب تسلی بخش ملا نہیں۔ ایک تو یہ کہنا لوگوں کا یہی ہے جب کہ 1400 سال پہلے قرآن نازل نہیں ہوا، مطلب ہر دور میں یہی قرآن تھا، تو یعنی یہ قرآن جو کتاب ہے وہ سب سے پہلے کس پہ نازل ہوئی؟ ایک بات۔ اب ایک نیا دور ہے جس میں لوگ یہ مطلب یہی کہ کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا، وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، تو پھر آخری کتاب کس پہ نازل ہوئی؟ کون تھے وہ لوگ؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ قرآن میں آدم سے لے کر محمد تک جو نام آئے ہیں وہ ان میں زیادہ تر نام جو ہیں وہ آدم سے لے کے محمد تک، یہ سمجھ لیجیے یہ کتابیں ہیں، یہ پیغامات ہیں، یہ میسیجز ہیں، بندوں کے نام وام کچھ نہیں ہیں۔ ایک تو مائنڈ میں یہ بٹھا لیں آپ، یہ تو سب وہ انہوں نے مذہب نے شخصیت پرستی کرنی تھی اور اس کے لیے انہوں نے وہ ایک قسم کا وہ ڈھکوسلا بنا لیا کہ بھئی یہ نبی ہے اور اس کے گرد مذہب جو ہے وہ چلا دیا جائے گا، اور وہ وہاں سے انہوں نے شروع کیا کہ آدم ہوا اور آدم کو آپ سجدہ کریں۔ بس سوچنے کی بات ہے آدم کو کیسے سجدہ کریں، انسان کو سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شخصیت پرستی۔ تو وہاں سے انہوں نے شروع کیا اور وہ محمد تک اس کو لے گئے۔ اب قرآن کی جو پوزیشن ہے، قرآن نے بالکل صاف صاف صریحاً یہ بات کہی نہیں ہے کہ کس شخصیت کے اوپر، کس انسان کے اوپر کیا نازل ہوا، اس کو قرآن نے اس کو سیدھا نہیں بتایا، کیونکہ اس میں مصلحت ہم سمجھتے ہیں مصلحت یہی ہے کہ اگر یہ بتا دیا جائے تو وہ اس شخص کی پوجا پاٹ کی شروع ہو جائے گی، وہ کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، یہ شخص تو بہت اللہ کے کلوز ہے، بہت نزدیک ہے اللہ کے، اور اس کے اوپر یہ چیزیں نازل ہوتی ہیں، اس کی پوجا پاٹ ہو جائے گی، تو وہ اصل مقصد جو ہے وہ قرآن کا یا اس سے پہلی ریولیشنز کا وہ فوت ہو جائے گا، پھر شخصی وہ پوجا پاٹ ہو جائے گی اور وہ مذہب آ جائے گا پھر، اور قرآن مذہب کے خلاف ہے۔ اس لیے قرآن نے جان بوجھ کر یہ بات جو ہے نا یہ بتائی نہیں، یعنی شخصیت پرستی پرموٹ نہیں کی ہے قرآن نے، بس سیدھی سیدھی بات ہے، کسی انسان کو نہیں پرموٹ کیا ہے تو اللہ کے کلام کو، اللہ کے میسیج کو پرموٹ کیا ہے، اور یہی چیزیں، یہی باتیں پرانی کتابوں میں بھی ملتی ہیں، قرآن سے پہلی کتابوں میں بھی، بلکہ آپ یہ دیکھیے کرسچینٹی کے اوپر آپ جائیے، عیسائیت کے اوپر، تو وہ تو نہیں کہتے کہ ہمارے نبی جو ہیں ان کے اوپر کوئی کتاب نازل ہوئی، لیکن قرآن کے تراجم میں آ گیا کہ جو انجیل ہے وہ عیسیٰ کے اوپر نازل ہوئی، جبکہ وہ تراجم بھی جھوٹے، وہ نازل ہونے والا لفظ ہی نہیں ہے وہاں پہ کوئی، دیکھیں نا وہ آیت کا ترجمہ آپ دیکھیں اگر، تو وہ ترجمے میں ہے انجیل نازل ہوئی عیسیٰ پہ، لیکن وہاں پر اگر الفاظ دیکھیں تو نازل ہونے کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے عربی کا۔ تو یہ سب جھوٹ در جھوٹ یہ گھڑا جا رہا ہے، ہمیں جھوٹ در جھوٹ یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ ہاں حقیقت یہی ہے جو میں اکثر بیان کر چکا ہوں آپ کو، کہ ہوا کیا کہ قرآن نے تو اپنے جو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا اس کی تعریف و توصیف کی ہے، اس کے بیان دیا ہے قرآن نے۔ اب اس میں یہ ضرور بات ہے، قرآن میں یہ ذکر ملتا ہے کہیں کہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ان کا انسانوں کا بھی وہ قابل عزت اور قابل قدر انسان تھے جن کے اوپر قرآن یا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کلام نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کی وحی آئی، ان کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ اس ایکسٹینٹ میں نہیں ملتا جس ایکسٹینٹ میں وہ جو ہم بیان کر دیتے ہیں نبی یہ اور نبی وہ کچھ نہیں ہے، وہ اس کو بس سرسری سا وہ ہے، ظاہر ہے کہ کسی انسان نے اس کو ریٹریو کیا اللہ کے کلام کو، کوئی فرشتہ تو کچھ نہیں آیا، تو وہ ملتا ہے، اور وہ ایسے ذکر ملتا ہے جیسے کتابوں کے اور پیغام کا نام بھی وہی، فارمولے کا نام بھی وہی، اور اس کا نام بھی وہی، جیسے مثال کے طور پہ ایڈیسن ہے۔ اب ایڈیسن جو ہے وہ ایک شخص بھی تھا اور ایڈیسن کی تھیوری بھی ہے، اب اس میں ہم کہہ رہے تھے کہ ایڈیسن کی تھیوری ہے، جی ٹھیک ہے، وہ تھیوری بھی ہے، وہ کتاب ہے، تو وہ شخص ہے، یعنی جس شخص کے اوپر ریولیوشن ہوئی اس کا اگر نام بھی کبھی اگر آ گیا کسی بھی مطلب میں ویسا ہی کہ ایڈیسن نے یہ کیا، تو وہ بھی بات ہم سمجھیں گے، جن آیات میں ایسی بات آئی ہے وہاں بھی ہم سمجھ لیں گے کہ ٹھیک ہے یہ انسان کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، وہ اس تھیوری کی بات نہیں ہو رہی۔ اب جیسے اب اس میں دیکھیں کرچفس لا جو ہے وہ فزکس میں اگر آگے، وہ کرچفس نے وہ نکالا تھا، اس پہ ریولیوشن ہوئی تھی۔ اب وہ کرچفس جو تھا وہ بندہ تھا، اب ہم لا کو پڑھتے ہیں، ہم بندے کو نہیں پڑھتے۔ اب ہم اپنی دیکھیے، آپ ماشاءاللہ
ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم لاز کو پڑھ رہے ہیں، ہم بندوں کے بارے میں بس ایسے ہی جانتے ہیں سرسری سا، لیکن لاز ہمیں زبانی ازبر یاد ہیں، نیوٹن کا لا ہمیں ازبر یاد ہے، اور اس کی اکائی ہے ویٹ کی، تو فورس والی، وہ ہم اس کو نیوٹن کہہ دیتے ہیں، بس ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ تو نہیں گڑبڑ کرتے کہ بھائی اتنے نیوٹن کا جو فورس ہے تو ہم وہ کہتے ہیں وہ شخص جو وہ اتنے نیوٹن آ گیا، نہیں بھائی وہ شخص الگ ہے، لیکن اتنے نیوٹن کی جو فورس ہے وہ اس کی اکائی ہے۔ تو قرآن میں جو یہ الفاظ آئے ہیں نا، آدم سے لے کر وہ ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، یہ وہ سب، وہ محمد تک، وہ وہی بات ہے، جیسے وہ اتنے نیوٹن کی فورس، لیکن اس میں ہم نے کیا کر دیا، ہم نے اس کو وہ نیوٹن وہ لے گئے، وہ نیوٹن تھا جس کے اوپر وہ ریولیوشن ہوئی تھی، بس یہ فرق ہے۔ اس لیے قرآن سے پہلے بھی یہی ہے۔ اب یہ قرآن نے کیا، اس سے پہلے صحیفوں میں بھی یہ بات کہیں ظاہر نہیں ہوئی کہ فلاں اور فلاں اور فلاں نبی اور فلاں یہ وہ نہیں، وہ اس لیے اس کو بالکل منیمم مندمل رکھا گیا ہے اس بات کو، تاکہ لوگ پوجا پاٹ کی طرف نہ جائیں، اور کہیں کہیں بات آ بھی گئی، اور اس طریقے سے بات آئی ہے کہ مثال کے طور پہ کتاب المریم آ گئی، مریم کی کتاب، اب وہ ٹھیک ہے، وہ عیسیٰ آ گئے، وہ اس پہ وہی آئی، بس ایسی کہیں کہیں چیدہ باتیں ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ کس پہ کیا نازل ہوا ایگزیکٹلی۔ اور قرآن جو ہے وہ اگر آپ اس کو دیکھیں، اور اس کو یہ آپ دیکھیں جو اب لوگ ہسٹری میں آگے جاتے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں جغرافی میں آگے جا رہے ہیں، تو انہیں پتہ چلتا جا رہا ہے ہسٹری سے، کھدائی ہو رہی ہے اس میں، جو ہے وہ اس میں ٹیبلٹس جو ہیں وہ دریافت ہوئیں، بہت کچھ ہوا، تو پتہ چل رہا ہے کہ قرآن تو پہلی صدی سے بھی بہت پہلے سے جو ہے وہ موجود تھا، اور اس کی وہ چیزیں زمین میں سے آرکیولوجی جو ہے اس سے وہ نکل رہی ہیں قرآن کی چیزیں، اور ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ تو 6 صدی عیسوی میں جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیے نا، سب گڑبڑ ہے یہ ساری، وہ تو بہت پہلے سے تھا، اور کوئی کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس پہ نازل ہوا۔ ہاں انجیل کی ایک آیت ملتی ہے کہ ٹھیک ہے عیسیٰ جو ہے اس کے بعد محمد وہ آ رہا ہے، وہ آیت جو ہے وہ بھی اس طرح ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ روشنی کو کہتے ہیں، جو بیکن جس کو ہم کہتے ہیں کہ روشنی اور لائٹ اور ٹارچ، تو وہ ٹھیک ہے، یہ ایک روشنی جو ہے، اس کے بعد جو ہے اگلی روشنی تو قابل تعریف جو ہے وہ آ رہی ہے، وہ کب آئی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو یہ اسی لیے معلوم نہیں ہے کہ مشیت یہی تھی، طریقہ یہی تھا، اللہ کی طرف سے بات یہ تھی کہ میسج پہنچ جائے، بندوں کی پوجا پاٹ نہ ہو، کبھی یہ سلسلہ نہ چل جائے، لیکن وہ سلسلہ انفارچونیٹلی چل گیا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔